انہوں نے اگر بزرگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہوئے ہیں تو فتوے لگانے سے کون اب بھی کون رکتا ہے؟ اسلاف کے خطرے چیک کرنے چاہیے، اسلاف کے خطرے چیک کرنے، یہ کس نے بولے تھے لفظ؟ صحیح، علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ثابت کر دے علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا۔ مرزا جی کے موسٹ فیوریٹ بر صغیر کے نامور عالم جن کے لیے مرزا صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بعض مسائل میں شیخ البانی سے بھی جن کا درجہ سب سے بلند ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی علمیہ المعروف فوز الاحکام شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 428 ہے۔ ان سے فہیم نثار سلفی نے سوال کیا کہ وحید الزمان حیدرآبادی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تو جواب کے اندر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وحید الزمان پہلے غالی مقلد پھر نیم اہل سنت اور آخری عمر میں تفضیلی قسم کا شیعہ بن گیا تھا، وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا۔ مرزا جی اسے کہتے ہیں ایٹم بوم، آپ کسی پہ نہیں گرا سکتے اپنی پھلجڑیاں، ہم گرائیں گے آپ کا ایٹم بوم۔ اور یہ دیکھیے، یہ اگر آپ میں شرم باقی ہو تو وحید الزمان کو اہل حدیث کی طرف منسوب کرنے سے پہلے سن لیں کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اہل حدیث کے نزدیک سخت ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا، اور پھر صفحہ نمبر 429 پہ کہتے ہیں وحید الزمان کا عقیدہ تھا کہ عامی پر مجتہد یا مفتی کی بغیر تعین کے تقلید ضروری ہے، نزول الابرار صفحہ 7۔ یہ کون سا اہل حدیث بولتا ہے؟ اہل حدیث تو کسی بھی طرح تقلید کا قائل نہیں ہے نا، تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ عامی کے اوپر مفتی یا مجتہد کی تقلید بغیر معین کی ہے، یہ تقلید ضروری ہے، تو یہ کون سا حدیث ہوا؟ پھر آگے دیکھیں، وہ بعض صحابہ کو فاسق بھی کہتا تھا، یہی کتاب نزول الابرار جلد 3 صفحہ 94۔ شیخ زبیر کہتے ہیں مختصر یہ کہ وحید الزمان متروک الحدیث ہے اور اہل حدیث اس کے اقوال اور کتابوں سے بری ہیں۔